السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ممبران کو اپنے آو فارسی سیکھیں گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید، زنده باشید و همچنین موفق و مایل باشید. ما امروز درس 14 را میخوانیم و امروز در این درس ما می‌آموزیم. متن امروز ما در مهمان سرا می باشد و همچنین واژه های جدید هم داریم که ما میخونیم و نکته های امروز ما ماضی ملموس یعنی ماضی مستمر می باشد. داشته می رفتم، داشته می رفتید. خوب، ماضی ملموس ہم آج پڑھیں گے. خوب، متن امروز ما در مهمان سرا می باشد. مہمان سرا یعنی مہمانوں کی آنے کی جگہ، کہ بھئی مہمانوں کی ایک جگہ بنی ہوتی تو اسے کہتے ہیں یہ مہمان سرا، یہاں پہ مہمان رہیں گے. خوب، وقتی به دنیا آمدم کہ جب بھی میں اس دنیا میں تشریف لائی نامم را روح اللہ گذاشتند کہ میرے نام کو روح اللہ رکھا گیا. پدر و مادرم ہمیشہ از ایران و اخلاق و شجاعت امام خمینی قدس سر عالی و انقلاب اسلامی ایران برایم تعریف می کردند کہ جو میرے والدین ہیں، ماں باپ ہیں، وہ ہمیشہ ایران کی اخلاق، جرت و بہادری، یعنی ایران میں جو ہے نا ان کے کس کی امام خمینی کے جو ہے نا وہ اخلاق اور شجاعت و بہادری کی جو وہ تعریف کرتے اور انقلاب اسلامی ایران کے بارے میں وہ ہمیں بتاتے. کون؟ والدین. مادر بزرگم ہم در قصه ها از امام برایم زیاد می گفت. جو میری دادی اماں ہیں وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت زیادہ جو واقعہ سناتی. آمدن به ایران اسلامی، زیارت حرم امام خمینی و آشنایی بیشتر به این کشور برایم یک آرزوی بزرگ بود کہ حرم امام خمینی کی زیارت اور اس ملک میں آنے کی وجہ سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک دن میں بھی آؤں گا امام خمینی کے حرم میں، اور جو اس ملک کی جو مزید جو معلومات ہے وہ میں اکٹھی کروں گا. تو یہ میری بڑی آرزو تھی. خوب، پس از سالها انتظار به آرزویم رسیدم کہ پس از سال کچھ سالوں کے بعد یہ جو میرا انتظار تھا، یہ جو میں جس چیز کا منتظر تھا، جس چیز کی میں آرزو کر رہا تھا یا کر رہی تھی، اس کو میں پہنچا. صدای مہماندار هواپیما مرا شنیدم که میگفت کہ میں ہوائی جہاز میں جو ایک مہماندار ہوتا ہے جو صرف کرتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، اس کی میں نے آواز سنی جو کہا میگفت، جو کہہ رہی تھی مسافران محترم، کہ بھئی ہاں جی مسافرین محترم، کمر بند هایتان ببندید، بیلٹ وغیرہ باندھ لیں، در آسمان تہران ہستیم، کہ ہم تہران کے اوپر آ گئے ہیں. ہم اکنون ساعت 8 صبح وقت تهران است. ابھی 8 بجے ہیں صبح کے تہران میں. و تا چند دقیقه دیگر هواپیما در فرودگاه امام خمینی به زمین می نشیند، کہ ابھی کچھ ہی منٹ کے بعد جو ہواپیما ہے، جو ہوائی جہاز ہے، وہ امام خمینی ایئرپورٹ پر اترے گا زمین پر. پس از پیاده شدن از هواپیما به مادرم تلفن زدم. جیسے میں ہوائی جہاز سے اتری، میں نے اپنے ماں سے میں نے اپنی ماں کو کال کی. و خبر رسیدم به ایران را دادم. و خبر رسیدنم، کہ میں خیر خیریت سے ایران میں پہنچ گیا ہوں یا پہنچ گئی ہوں، وہ خبر جو میں نے اس کو دی. سپاه سالن فرودگاه بیرون رفتم. اس کے بعد میں نے جو ہوائی جہاز کے جو حال تھا اس سے میں باہر آیا. و با تاکسی به طرف قم حرکت کردم، اور ٹیکسی میں نے قم المقدس کی طرف میں نے حرکت کی شروع کیا. بس از 1 ساعت به قم رسیدم. 1 گھنٹے کے بعد میں قم میں پہنچی. رننده نزدیک حرم
ہمارا پیادے کا جو ڈرائیور تھا وہ حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے نزدیک مجھے وہاں پہ اتارا. فاصل زیارت حضرت معصومہ بے جامع المصطفیٰ رفتم کہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کرنے کے بعد میں پھر جامع المصطفیٰ العالمیہ چلا گیا. یکی از کارمندان بخش پذیرش مرا به مہمان سرا برد کہ ایک جو جامع المصطفیٰ میں رجسٹریشن کرنے والا جو بچوں لڑکیوں کی جو رجسٹریشن کرتا ہے وہ مجھے مہمان خانے میں لے گیا. مدیر مہمان سرا مہربانی بے استقبال محمد جو ہیڈ ماسٹر مہمان سرا کو مہمان کا جو حال تھا اس میں جو ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے وہ مہربانی سے اور میرا استقبال کیا محترمہ نے. واؤتھا کے استراحت ہمارا بیمان نشان داد اور ایک جو استراحت کرنے کا جو کمرہ تھا وہ مجھے بتایا کہ بھئی یہاں پہ آپ نے آرام کرنا ہے. فاصل کم استراحت بستلنے کی خوش رفتم کہ تھوڑی سی استراحت اور آرام کرنے کے بعد میں کھانا کھانے کے جو حال تھا وہ اس میں چلا گیا. ہیچ خاص رہنا میں شناختم کسی کو میں نہیں جانتا تھا. دنبال یہ کہ ہم زبان میں گشتم کہ میں اپنے ہی ملک والے لڑکا اور اپنے ہی زبان والے لڑکے کو تلاش میں تھا. آج کی آفہائے مختلف افراد فہمیدم میں نے مختلف افراد کے چہرے دیکھنے کے بعد میں نے یہ سمجھا کہ آج کی شرح یا گوناگون ہستند کہ یہ افراد تو مختلف ممالک کے ہیں. بعضی داشتن با تلفن ہمارا صحبت میں کردند کچھ افراد تھے جو ٹیلی فون پر بات کر رہے تھے. گروہی داشتن با ہم گفتگو میں کنند کچھ افراد اکٹھے تھے گروہ بنا کر ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے. برقی ہم داشتن ہمارا غذا خوردن ٹیلی ویژن تماشے میں کنند کچھ افراد تھے جو کھانا کھا رہے تھے اور جو ٹیلی ویژن تھا وہ اس کو بھی دیکھ رہے تھے. ایک نفر ہم کے بعد فہمیدہ میں اسم وہ علی حسین آس کہ ایک بندہ خدا جس کو میں نے بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس کا نام جو ہے نا علی حسین ہے. در گوشی آج سالن مشغول فکر کردن بود کہ جو کھانا کھانے کے جگہ ہے وہ ایک جگہ پر وہ کیا کر رہا تھا وہ ایک فکر میں تھا وہ کسی خیال میں ڈوبا ہوا تھا. وقت بے او نزدیک شدہ میں سلام کردم میں اس کے نزدیک گیا اسے میں نے سلام کیا. والا بخندی باسخ مرا داد اور وہ مسکراتے ہوئے میرے سلام کا جواب دیا. بے زبان عربی با او احوال پرسی کردم زبان عربی میں نے اس سے بات چیت کی. وقت جواب داد متشدم وہ ہم عربی بلد است کہ جیسے اس نے جواب دیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی عربی کو جانتا ہے. خود ہمرا بے معرفی کردم و گفتم میں نے اس سے میں نے اپنے تعریف کی اپنے بارے میں اس کو بتایا اور میں نے اسے کہا اسمم روح اللہ است و اہل لبنان ہستم میرا نام روح اللہ ہے اور میرا نام اور میرے ملک کا نام لبنان ہے میں لبنان سے ہوں. وہ گفت من اہل تنزانیہ ہستم کہ میں تنزانیہ سے ہوں. اس نے مجھے کہا میں تنزانیہ سے ہوں. اچھا جی. پاس از کمی گفتگو پرسیدم کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد میں نے ان سے پوچھا داشتی بچے فکر میں کر دی کہہ رہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ ہاں بھی کیا کس خیال میں گم تھے. گفت مجھے کہا داشتہ فکر میں کردم کا امید ہنم دار صاحب موفق شدم کہ وہ کہتے کہ میں سوچ رہا تھا کہ کیا میں یہ کلاسز پڑھ پاؤں گا. آیا یاد گرفتن زبان فارسی برام سخت نہیں کیا زبان فارسی کو یاد کرنا سخت نہیں ہے. بیو گفت میں نے اسے کہا آج مدیر مہمان سرا شنیدن در جامع المصطفیٰ زبان فارسی را با استفادہ از روش های جدید با آسانی آموزش میدهند. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہیڈ ماسٹر مہمان سرا کا میں نے اس سے سنا ہے کہ جامع المصطفیٰ میں زبان فارسی کو بہت ہی اچھے طریقے سے اور آسانی سے کیا کرتے ہیں یاد دلاتے ہیں یاد کرواتے ہیں. ما ہم با امید به خدا تلاش و کوشش حتن موفق میشویم کہ ہم بھی خداوند متعال کی امید سے اور اپنے جو جستجو ہے وہ اس سے انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. و در زمانی کوتاه زبان فارسی یاد میگیریم اور بہت ہی کم وقت میں زبان فارسی کو یاد کر لیں گے. از آن روز به بعد اس دن کے بعد ما با ہم دوست شدیم اس کے بعد ہم کیا ہو گئے دوست ہو گئے. و تا حالا در یک کلاس درس میخوانیم اور
ابھی تک ہم ایک درس میں ایک ہی کلاس میں، یعنی پہلے درس ہوتا ہے، یعنی کتاب اول کے درس ہوتا ہے، کلاس ہوتی ہے، اس میں بھی ہم نے اکٹھے پڑھا ہے، دوسری کتاب میں بھی اسی طرح ہم اکٹھے پڑھا، اور ابھی تیسری کلاس میں بھی ہم ہی اکٹھے ہیں، وہ ہمیشہ درس ہم دیگر کمک میں اور جو لیسن میں ایک دوسرے کی ہم مدد کرتے ہیں پڑھنے میں آسانی کے لیے۔ اب جواب آپ نے دینا ہے کہ پھر مادر روح اللہ چھ چیز ہائرہ برای تو تعریف کردند، روح اللہ پاس از رسیدن به کم چه کرد؟ کسانی که در مهمان سرا بودند داشتند چه کار میکردند؟ روح الله چگونه فهمید افراد از کشورهای مختلف هستند؟ دوست روح اللہ داشت به چه چیزی فکر میکرد؟ یہ آپ نے جواب دینا ہے۔ اور واضح آموزی، جو چیزیں، جو الفاظ جو ہم نئے پڑھے ہیں، ایک ہے کہ نام گذشتن، یعنی انتخاب اسم پر کسی چیز کے لیے نام انتخاب کرنا۔ نام فرزند اول امرا فاطمہ و نام فرزند دوم امرا محمد گذاشتم، کہ میں نے اپنے پہلے بچے کا نام فاطمہ رکھا اور دوسرے بچے کا نام میں نے محمد رکھا۔ دوستم پرسیدم نام فرزند ترا چه گذاشتی؟ گفتے اسم فرزندم را علی گذاشتم۔ شجاعت بہادری کے معنی میں آتا ہے، نہ ترسیدن چیزی یا کسی شجاع، کسی کا چیز یا کسی نے جو بھی کسی چیز سے نہ ڈرتا ہو۔ عباس قوی و شجاع، عباس بہت طاقتور و شجاع انسان ہے۔ وہ شیر و پھلنگ ہم نہیں ڈرتا، وہ چیتے اور شیر سے بھی نہیں ڈرتا۔ وہ ہمیں آج شجاعت و تجب میں قرآن دے، وہ تمام افراد اس کی اس بہادری پر تعجب کرتے ہیں۔ در جنگ احد و خندق ہمیں از شجاعت امام علی و نترسیدن او از دشمنان تعجب کردند، کہ جنگ احد میں اور خندق میں سب نے امام علی علیہ السلام کی بہادری اور نہ کسی سے ڈرنا، دشمنوں نے اس چیز پہ تعجب کیا کہ نہ کسی چیز سے ڈرتا ہے اور جنگ و شجاعت میں بہت ہی بہادر ہے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ انقلاب وقتی مردم از یک حکومت ناراحت هستند و به جای آن حکومت وزارت دیگری را انتخاب میکنند۔ انقلاب اسے کہتے ہیں کہ جب ایک ملک کے جو افراد ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، جو مردم ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ بھئی یہ حکومت نہ رہے اور آ جائے حکومت، تو اسے کہتے ہیں یہ انقلاب لے آنے۔ مردم ایران در سال 1357 ہجری شمسی با انقلاب خود حکومت شہر شکست دادند و حکومت اسلامی را به جای آن انتخاب کردند، کہ ایران کے لوگوں نے 1357 ہجری میں کے سال میں اپنے انقلاب کو، حکومت شاہ جو تھا اس وقت کا، تو اس کو اس انقلاب سے حکومت شاہ کی حکومت کو شکست دی اور حکومت اسلامی اس کی جگہ پر انتخاب کیا۔ مان دربار انقلاب ہے مردم جہان مطالعہ کرم، قصے وہیں داستان واقعات کے معنی میں آتا ہے۔ در قدیم مادر بزرگاں برائے نوے شان قصے میں گفتند۔ ہاں جی، کہتے ہیں کہ جو نانیاں دادیاں تھیں وہ اپنے نوے کے لیے، اپنے پوتوں اور نواسوں کے لیے کیا کہتی تھی؟ سوتے وقت وہ ایک کہانی سناتی تھی، بچہ یہ فلاں فلاں کوئی بادشاہ تھا، پریاں تھیں، تو یہ وہ، تو وہ سو جاتا تھا۔ زیبا ترین قصے در قرآن قصے حضرت یوسف است۔ انتظار، ہاں بھائی انتظار، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، انتظار فرج۔ صبر کردن برای آمدن کسی یا به دوست آوردن چیزی، دست آوردن۔ به خاطر طوفان که تار یک ساعت دیر حرکت کرد، یہ طوفان دو نقطے والا آیا ہوا ہے، خیر دوسرے توئے سے آتا ہے نا۔ کہتے ہیں کہ طوفان آنے کی وجہ سے جو ریل گاڑی ہے وہ 1 گھنٹہ اس نے دیر سے چلی۔ ومانا چار شدم 2 ساعت 10 سال انتظار بمونام، اور میں صاف ظاہر ہے کہ بھائی بیچارہ 2 گھنٹے میں نے ویٹنگ روم میں انتظار کیا، وہاں پہ رہا۔ بلاخر انتظار کشور ازان تمام شد و بلطف خدا پس از 3 ماہ باران شدیدی بارید، مادر برای به دنیا آمدن فرزندش حدود 9 ماہ انتظار می کشد۔ اللہ اکبر۔ محترم احترام کے معنی میں آتا ہے کسی کو احترام دینا۔ قرآن نزد ہمیں مسلمان محترم است، قرآن مجید سب مسلمانوں کے نزدیک احترام والی کتاب ہے۔ از نظر دین اسلام پدر مادر اگر مسلمان هم نباشند محترم هستند و باید به آنها احترام بگذاریم۔ به زمین نشستن، زمین رو بیٹھ جانا۔ کمک خلبان به مسافران گفت، جو
خلبان ہوتے ہیں انہوں نے مسافروں سے کہا ہوا پیما تھا نیم سات دیگر در فرودگاہ مشہد زمین میں نشیند جو ہوائی جہاز میں ہوتے ہیں خدمت گزار والے انہوں نے کہا کہ جو ہوائی جہاز آدھے گھنٹے بعد وہ مشہد کے ایئرپورٹ پر اترے گا مسافران ہنگامی بے زمین نشستن ہوا پیما کمر بند رمی بندند پذیرش وہیں پذیرش رجسٹریشن کے معنی میں ہوتا ہے طلبہ جامعہ مصطفیٰ پاس از پذیرش برای یاد گرفتن زبان فارسی به مرکز مشت زبانی معرفی می شوند کہ جو جامعہ مصطفیٰ کے طالب علم ہوتے ہیں وہ رجسٹریشن کروانے کے بعد وہ زبان فارسی کو یاد کرنے کے لیے آموزش زبان جو مرکز ہوتا ہے اس کی طرف جاتے ہیں من برای بستری خریدن پدر ببخش بزیرش بیمارستان رفتم دوستان می خواست با دختر امویش ازدواج کنند اما خانواده امویش ناپذیرفتند ہاں بھئی یہ مسائل تو ہیں ہر جگہ پر اللہ ان نوجوانوں کو اچھے سے جو کیا کہتے ہیں ان کی فیملی بڑھائے اور نوجوان کو اچھے سے وائف عطا فرمائے آمین یا رب العالمین مہمان سرا وہیں ہوٹل کے معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے جو مہمان آئے یہاں پر من خانوادہ بھی مشہد رفتے میں اپنی فیملی کے ساتھ مشہد گئے خدا یہ دن بنیاد سی فرمایا ہمیں ودر مہمان سرا یہ میلاد یہ کہ تاکہ سے تخت گرفتے اور جو ہوٹل تھا جو میلاد ہوٹل کا نام ہے اس پہ ہم 3 بیڈ والا کیا 3 بیڈ ہم نے ایک کمرہ لیا داشتم بے مہمان سرا می رفتم که دوستم تلفن زد و گفت به مهمان سرا نرو برای استراحت به خانه ما بیا استقبال کرنے کے من میں ہوتا ہے وقتی پدرم از مکہ برمیگشت جب میرے والد گرامی مکہ سے واپس ہے ہمیں ماں برای استقبال از او به فرودگاه رفتیم ہم سب اس کے استقبال کے لیے کہاں گئے ہوائی جہاز گئے وہ معذرت کے ساتھ ہوائی جہاز کے اڈے پر گئے ایئرپورٹ پر ہنگامی کے امام خمینی 515 سال به ایران برمیگشت 100,000 نفر به استقبال او رفتند نشان دادن یعنی کسی کو کیا کرنا دکھانا کے معنی میں آتا ہے ہنگام ورود به ایران گزرنامه را به پولیس نشان دادم کہ جیسے میں ایران میں داخل ہوا تو پاسپورٹ کو ہاں جی جیسے میں نے ایران میں داخل ہوا تو پاسپورٹ کو میں نے پولیس کو دکھایا قبل از آمدن به ایران اسلام را نمی شناختم اما الان مقداری با دین اسلام آشنا شدم ہم وطن جو کنٹری والے افراد ہوتے ہیں اچھا جی حمید و حامد در پاکستان به دنیا آمدند حمید اور حامد پاکستان میں تشریف لے کر آئے اس دنیا میں آئے ان کی ولادت ہوئی این دو ہم وطن سے یہ دونوں ایک ہی ملک کے ہیں افراد ہیں رئیس جمہور گفت خدمت کردن به ہم وطنان وظیفه ماست ہم زبان جو ایک زبان کا ہو ایک ہی لینگویج بول رہا ہو محمد اہل بحرین و حسین اہل عراق است آنها هم زبان هستند و عربی صحبت میکنند محمد بحرین سے اور حسین عراق سے ہے وہ ان کے لینگویج ایک ہی ہے وہ عربی زبان میں بات چیت کرتے ہیں زبان نرگس و ماریا ترکی است این دو نفر هم زبان هستند هم وطن نیستند چون نرگس اهل آذربایجان و ماریا اهل ترکیه است گشتن جستجو کرنا سارچ کرنا کے معنی میں آتا ہے تلاش کرنا وقتی چیز را نمیدانیم کجاست برای پیدا کردنش همه جا را میگردیم تا آن را پیدا کنیم کہ جب بھی کسی چیز کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ وہ چیز کہاں ہے تو اس کو پیدا کرنے کے لیے اس کو تاکہ وہ چیز مل جائے اس کو تلاش کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ادھر ادھر چکر لگاتے ہیں تلاش کرتے ہیں جی بھائی ہمرا گشتہ اما خلید خانه را پیدا نکردم افراد فرد کی جمع ہے چند افراد یعنی ہمیں یہ افراد کلاس ما توانستند با موفقیت کتاب دوم را تمام کنند و قبول شوند بے تمام جو کلاس کے افراد ہیں وہ انہوں نے کیا کیا کہ کتاب دوم جو دوسری کتاب ہے اس کو تمام کیا اچھی طرح سے اور قبول ہوئے اچھے نبونوں سے آج دوسری با افراد بعد باید دوری کنیم گروہ وہیں گروہ کے معنی اردو فارسی میں ایک ہی ہے کچھ تعداد انسان کے کہ ہم اکٹھے ہوں گروہ یا شاگردان کلاس میں مجرد و گروہ مطالعہ ہستند ہاں جی یہ تو ہے کہ ہمارے کلاس کے کچھ افراد شادی شدہ ہیں اور کچھ افراد غیر شادی شدہ ہیں گروہ یا سلبیہ و دانه جویان فردا به مسافرت میروند
افراد کلاس ما به 2 گروه 6 نفر تقسیم شدند و با هم مسابقه دادند. بعداً یعنی در آینده آگے اگلے دن یا آگے جب جو ایام ہیں کہ اسے کہتے ہیں بعداً یعنی بعد میں. استاد امان گفت ہمارے استاد نے کہا فعل گزشتہ بعید را بعداً توضیح دہیم کہ فعل ماضی بعید کو بعد میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا. الان وقت ندارم بعداً به شما زنگ بزنم. گوشه یعنی ایک کنارے پر. در گوشه باغیچه یک گل محمدی و در وسط باغیچه یک درخت پرتگال کاشتم کہ پھولوں کے باغیچے کے ایک طرف جو ہے میں نے گل محمدی اور دوسری طرف میں نے باغیچے کے جو دوسری طرف میں نے مالٹے اورنج وہاں پہ میں نے ڈال دیا اور اس کو کاشتم زراعت کی. سندلی من در گوشه راست کلاس و رایان در گوشه چپ کلاس است. مشغول ہو جانا بیزی ہو جانا کے معنی میں ہوتا ہے. بعضی از بچے ہم مشغول بازی و بعضی سرگرم تماشا تلویزیون هستند. کچھ لڑکے جو ہیں نا وہ کھیلنے میں مصروف ہیں اور کچھ افراد جو ہے نا وہ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں اس میں مصروف ہیں. ما الان مشغول درس خواندن هستیم. مشغول چه کاری هستی؟ دارم لباس امرأت میکنم. بلد بودن کسی کے بارے میں جانا یا جاننا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. من زبان فارسی را خوب بلد نیستم. میں زبان فارسی کو اچھی طرح نہیں سمجھتا. به همین سبب مشغول آموزش این زبان هستم. اس وجہ سے میں اس زبان فارسی کو کے ان دروس کو پڑھ رہا ہوں. اچھا جی. آدرس منزل قبلی جواد را بلد بودم اما نمیدانم منزل جدیدش کجاست. روش وہی طریقہ کے معنی میں آتا ہے کہ ایک کام کو انجام دینے کے معنی میں. بہترین روش برای مختن یک زبان شنیده آن و زیاد صحبت کردن با آن زبان است. کہ بہترین جو زبان کو سیکھنے کے روش ہے قاعدہ کلیہ اور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس زبان میں زیادہ بات چیت کریں. انسان روش پرواز را از پرندگان یاد گرفتند. آسان و آسانی کے معنی میں ہوتا ہے. بالا رفتن از کل دماوند برای ما سخت است. کہ جو دماوند ایک چوٹی ہے پہاڑ کی اس پہ اوپر چڑھنا کیا ہے وہ ہمارے لیے سخت ہے. اما برای کوہ نوردن آسان است. جو پہاڑوں پر چلتے رہتے ہیں ان کے لیے آسان ہے. در زبان فارسی وقتی کاری خیلی آسان است. میگوییم مثل آب خوردن است. پیر مرده نمیتواند به آسانی از پله ها بالا بروند باید به آنها کمک کنیم. امید کے معنی میں آتا ہے کہ میری امید ہے میری امید یہ ہے کہ امیدواریم. کسی کی امید دارد جو بھی امید رکھتا ہے ہمیشہ تلاش می کند و از سختی ها نمیترسد. میگوید کہ ہر وقت جستجو میں رہتا ہے اور سختیوں سے نہیں ڈرتا اور کہتا ہے کہ من موفق میشوم کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا. من امید دارم زبان فارسی را خوب یاد بگیرم. دوستم حالش خیلی بد بود و به زندگی امید نداشت و میگفت من به زودی میمیرم. من با او صحبت کردم و گفتم امید به خدا داشته باش انشاءالله خوب میشوی. حتما ایک ہی اردو فارسی میں کہتے ہیں حتما اگر کسی درس نخواند حتما در امتحان قبول نمیشود. ہاں جی جو بھی اس اسباق کو نہیں پڑھے گا تو بالکل بھی وہ امتحان میں قبول نہیں ہوگا. استاد گفت حتما باید تکلیف را بنویس و سر ساعت در کلاس حاضر شوید. قبل از خوردن غذا حتما دستهایتان را بشویید و قبل از خواب حتما دندانهایتان را مسواک بزنید. همدیگر ایک دوسرے سے باید به همدیگر احترام بگذارید کہ ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے کا احترام کریں. من به دوستم احترام میگذارم. میں اپنے دوستوں کے ساتھ احترام کرتا ہوں. او هم به من احترام میگذارد. وہ بھی مجھ سے احترام کرتا ہے. معمولا در روستاها مردم همدیگر را میشناسند. واژه های مخالف الفاظ جو ہیں شجاعت ترس استقبال بدرکه امید ناامیدی بعداً قبلا یا حالا مشغول بیکار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. توجہ کرنا ہے آپ نے کہ داشتم میرفتم داشتی میرفتی داشت میرفت داشتی میرفتیم داشتم برمیگشتم داشتم برمیگشتی داشتم برمیگشت داشتیم برمیگشتیم داشتم توضیح میدادم داشتیم توضیح میدادی داشت توضیح میداد داشتیم توضیح میدادیم.
وقتی داشتم غذا میخوردم علی آمد. دیشب داشتیم درس میخواندیم که لامپ خاموش شد. وقتی داشتم به خانه برمیگشتم عمویم را در خیابان دیدم. بفعل الهی بالا گذشت مستمر میگویند کہ ماضی سمراری کہتے ہیں اوپر والے جو فعل ہیں. آپ فعل ماضی کس طرح بنتا ہے کہ جو آپ فعل ماضی سادہ ہو اس مصدر داشتن سے ایک مصدر لیں داشتن سے اور اس کے بعد فعل گزشتہ سمراری ماضی سمراری بھی آپ نے اس کو لگانا ہے. تو یہ گزشتہ مستمر مضارع ملموس بن جائے گا. جیسے داشتم می گفتم، داشتی می گفتی، داشت می گفت، داشتی می گفتیم، داشتید می گفتید و داشتن می گفتند. اور داشتم برمی داشتم، داشتم برمی داشتی، داشت برمی داشت، داشتیم برمی داشتیم، داشتید برمی داشتید و داشتن برمی داشتند. ماضی استمراری جو ماضی ملموس ہے اس کے نیچے والا جو مصدر ہیں آپ نے بتانا ہے. نوشتن، آمدن، جدا شدن، یاد گرفتن، خوابیدن، گذشتن، نشان دادن، جستجو کردن. یہ آپ نے ان کی کیا کرنا ہے، ان کے مصدر بتانا ہے. ہاں ان کے جو بنانا ہے چیزیں جو اوپر بتائی ہیں. اس کو توجہ کرنا ہے کہ یہ چیزیں کہنا ہے کہ داشتیں بھی مسافرت می رفتیم، داشتیں بھی مسافرت نہیں می رفتیم یہ نہیں آئے گا. یا نہ داشتیں بھی مسافرت می رفتیم یہ بھی نہیں آئے گا. پھر مضارع استمراری کے منفی بالکل بھی نہیں ہوتا. اچھا جی، مصدر ہے یہ بودن داشتن توانستن گذشتہ مستمر نہ دارد. جو فعل ماضی ملموس ہے اس کے بودن داشتن توانستن اور جو ماضی مستمر اس کا نہیں ہے. منند مثال بگویید، مثال کی طرح آپ نے کہنا ہے بنانا ہے. سعید انشا میں نوشت دوستش آمد. تو یہ آپ نے مثال اس طرح بنانا ہے کہ سعید داشت انشا میں نوشت کہ دوستش آمد. چھپان می خوابید گرگ حمله کرده. چھپان داشت می خوابید کہ گرگ حمله کرد. یہ جملہ پھر درست ہوگا. نیچے بھی آپ نے خود ہی حل کرنا ہے. مانند مثال جایگزین کرید. مثال جس طرح دی گئی ہے اسی طرح آپ نے باقی جملے بھی خود ہی حل کرنا ہے. مثلا ما کوه رفتن برف باریدن. تو آئے ما داشتیم به کوه می رفتیم که برف بارید. نیچه ختیجه غذا پختن بچه گریه کرد. ختیجه داشت غذا پخت کہ بچے گریہ کرد. یا آپ نے باقی بھی جو جملے آپ نے خود ہی ان کو حل کرنا ہے. تصحیح کرنا ہے آپ نے ان کو. ما داشتیم تکلیمی نویسیم که شما آمدید. آنها داشتن از مهمان ها پذیرایی کردن که برق رفت. وقتی ما نواری داشتیم در پارک ورزش میکردیم باران میبارد. گرگ داشت به گوسفندان حمله بکند که چوپان متوجه شد. ان فعل کی آپ نے فعل ماضی ملموس میں تبدیل کرنا ہے. آپ نے ان کو دارم میروم، داریم بازی میکنیم، دارند پیروز میشوند، دارد عقب میافتد، لذت میبرد، فرا میرسد و باز میگرد. تو یہ آج کا ہمارا درس چہاردم بھی کمپلیٹ ہوا. امیدواریم این دروسا خوب میفهمی. میزبان خود را قاری محمد آصف میزبان خود را اجازه بدهید. انشاءالله درس‌های آینده با هم ملاقات میکنیم به زودی. خدا حافظ و ناصر.